سب کو معلوم ہے کہ ہم اپنی تقدیر نہیں چینج کر سکتے. تقدیر پہ ہمارا ایمان ہے. جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کوشش کرنا جو ہے وہ ان کے اختیار میں دیا ہے. وہ چاہے تو کریں یا نہ کریں. اب یہ ہماری کوشش ہو سکتا ہے کہ بہت صحیح ڈائریکشن میں ہو تو نتیجہ آ جائے. اگر کوشش برابر نہیں ہوئی اور نتیجہ نہیں برآمد ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ہمیں کوشش مستقل کرتے رہنا چاہیے، مختلف زاویوں سے، مختلف اینگلز سے. کیونکہ کسی بھی کام کے لیے کرنے کا ایک طریقہ تو ہوتا ہی ہے صحیح، اس کے علاوہ 2-3 طریقے بھی ہو سکتے ہیں جس طریقے سے اس کام کو کمپلیٹ کیا جا سکے. جس طریقے کا ماحول، جس طریقے کی سوچ، جس طریقے کی کوشش والدین کریں گے، عام طور پہ بچے اسی ڈائریکشن میں نکلتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی اپنا راستہ خود ہی نکال لے. یہاں پہ سب سے بڑا عمل جو ہوتا ہے وہ انسان کی سوچ کا ہوتا ہے. یعنی کہ جیسا آپ سوچیں گے رزلٹ ویسا ہی آئے گا. اگر آپ کی سوچ اچھی، صحیح، پازیٹیو، کنسٹرکٹیو ہے تو آپ کا نظریہ بھی ویسا ہو جائے گا. اور جب آپ کا نظریہ کسی چیز کے تعلق سے ویسا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا رویہ بھی ویسا ہو جائے گا. اور جب آپ کا رویہ ویسا ہو جائے گا تو آپ کا عمل بھی اسی کے مطابق ہوگا. اور جب عمل اس کے مطابق ہوگا تو نتیجہ بھی اس کے مطابق ہی آئے گا. ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب نے ایک بہت عمدہ بات کہی ہے کہ وی کی ناٹ چینج آور ڈیسٹنی. ہم اپنی تقدیر کو بدل نہیں سکتے، بٹ وی کین ڈیفینیٹلی چینج آور ہیبٹس، اینڈ آور ہیبٹس ول چینج آور ڈیسٹنی. کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اگر اس کے طریقوں کو، یعنی کہ اپنی عادات کو اگر ہم چینج کر لیں تو ہمارا جو رزلٹ ہے، ہماری ڈیسٹنی ہے، وہ بھی چینج ہو سکتی ہے. یعنی کہ آپ کا فیوچر گیوز یور پریزنٹ. اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ پریزنٹ دیتا ہے. کیسے؟ مثال کے طور پہ آپ عمرہ جانا چاہتے ہیں یا حج کرنے جانا چاہتے ہیں، 3-4 مہینے کا ٹائم ہے. اب جب ایک ٹارگٹ آپ نے فکس کیا کہ مجھے حج کرنے جانا ہے تو آپ کا عمل کیا ہوگا آج کی تاریخ میں؟ آپ فوراً اپنا پاسپورٹ چیک کریں گے، ویزے کے لیے کوشش کریں گے، کسی ٹور آپریٹر کو پکڑیں گے، احرام وغیرہ خرید کے لائیں گے، جو ضروری دعائیں ہیں اور یاد نہیں ہیں ان کو یاد کریں گے، حج کرنے کے طریقے سیکھیں گے. گویا کہ آپ کا پریزنٹ چینج ہو گیا آپ کے فیوچر کے مطابق. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وضاحت ہو رہی ہے؟ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے بچوں کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کا مستقبل کے بارے میں آج فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ بچے بہت چھوٹے ہیں، ان کو نہیں معلوم. آپ نے بھیجا اسکول، آ گئے، نہیں بھیجیں گے نہیں آئیں گے. آپ صبح اٹھاتے ہیں تو اٹھ جاتے ہیں، نہیں اٹھاتے تو پڑے سوتے رہتے ہیں. معصوم بچے ہیں. لیکن یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے آج فیصلہ کریں کہ انہیں کیا بنانا ہے. خاص طریقے سے آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہوں گا، انسانوں کی پروگرامنگ جو ہے وہ شروع کے 7 سال میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے، 90% تقریباً کمپلیٹ ہو جاتی ہے. 7 سے میکسیمم 10 سال پکڑ لیجئے. 10 سال کی عمر تک بچے پہنچتے پہنچتے ان کی پروگرامنگ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے. یعنی کہ ان کی بقیہ زندگی، 10 سال کے بعد کی زندگی جو ان کی پروگرامنگ ہوئی ہے بچپن میں شروع میں، اس کے مطابق گزرنے والی ہے. یعنی 90% ان کا لائف اسٹائل جو ہے وہ پروگرامنگ بچپن میں ہو جاتا ہے، جس کی طرف عموماً خاص طریقے سے ہمارے معاشرے میں توجہ نہیں دی جاتی کہ یہ تو معصوم بچے ہیں، یہ کیا سمجھیں گے، بڑے ہوگا تو سمجھ لے گا. لیکن دیٹ از ٹو لیٹ. سائنس نے ڈسکور کر کے بتا دیا ہے کہ
بچے کی پروگرامنگ 7 سال کی عمر تک، یا میکسیمم اگر آپ کھینچ کے پکڑیں تو 10 سال کی عمر تک اس کی پروگرامنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد میں 90% جو پروگرامنگ ہوئی ہے اس کی بقیہ زندگی ان عادات، اس اپروچ، اس سوچ کے مطابق گزرتی ہے جو اس نے بچپن میں پالی ہے۔ 10% باقی رہ گیا، 90% پروگرامنگ ان کی ہو گئی، اور یہ 10% جو باقی رہ گئی ہے ان کے پاس پروگرامنگ، وہ بچوں کے لیے نہیں بلکہ وہ بڑوں کے لیے ہے۔ یعنی کہ وہ کانشیس مائنڈ ہے آپ کا، جس کے ذریعے سے آپ اپنی عادات کو کنٹینیوسلی چینج کر سکتے ہیں ٹو سڈن ایکسٹینٹ۔ اسی کو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عادات چینج کرنے کے لیے کسی نے کہا ہے کہ 21 دن کا ٹائم چاہیے، کسی دن کہا 31 دن کا چاہیے، کسی دن کا 40 دن کی اگر پریکٹس کریں تو آپ کی ایک عادت جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آپ کانشیسلی اس کو ڈیلی پریکٹس کریں۔ سمجھے نا آپ؟ یعنی کہ ہم نماز کو بھی جاتے ہیں، عمرہ یا حج میں جاتے ہیں تو 40 نمازوں کا ایک وہ سیٹ مدینہ شریف میں رکھا گیا ہے کہ 40 نمازیں پڑھنے مطلب یہ کہ عادت پڑ جائے، اس کی 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی عادت پڑ جائے، تو وہ پروگرامنگ ہو جاتی ہے۔ وہ کانشیسلی جو 10% کی ونڈو کھلی ہوئی ہے آپ کے لیے، اس کے ذریعے سے آپ اپنی عادات کو چینج کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ چینج کرنا چاہیں تو۔ شرط ہے اس میں، کنڈیشن ہے۔ اگر کوئی شخص چینج ہی نہیں کرنا چاہتا تو وہ تو کرے گا ہی نہیں۔ تو یہ 10% از ویری امپورٹنٹ۔ حالانکہ بحیثیت والدین، چونکہ بچے چھوٹے ہیں آپ کے، میں بچوں کے تعلق سے بات کرنے کھڑا ہوا ہوں، ہمیں ان کو یہ ماحول دینا ہے تاکہ ان کو وہ 10% کی ونڈو کم سے کم استعمال کرنا پڑے، کیونکہ وہ بڑا دیر طلب اور بڑا ایفرٹس کی بات کرنا پڑتی ہے، آدمی کو بڑی کوشش کرنا پڑتی ہے، بڑا دل جمی کے ساتھ میں کام کرنا پڑتا ہے، تب اس کی عادت جا کے چینج ہوتی ہے۔